बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रमजान मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद और अल्लाह ताला आपके रोजे कबूल फरमाए। मैं हूं आपके साथ फिजा रियाज और रोजाना हम आपके लिए लेकर आते हैं एक हेल्थ एक्सपर्ट जो कि आपको मुफीद मशवरे देता है और आपको बताता है कि किस तरह से आप खुद को फिट रख सकते हैं और रमजान में आप भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं इबादत को भी और अपनी सेहत को भी। तो आज हमारे साथ है वो लोग जो कि वजन अपना बढ़ाना चाहते हैं या वजन अपना कम करना चाहते हैं। रमजान इज द बेस्ट टाइम कि आप अपना वेट अगर लूज करना चाहते हैं तो आप उसमें भी जो है वो कारआमद है ये महीना, और अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे साथ डॉक्टर अनीका मौजूद है, डॉक्टर अनीका जाहिद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो लोग वेट को अपना, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि वेट कम करने के लिए टिप्स तो दे देते हैं और जिनको वेट कम करना है वो अपनी डाइट को रोक भी लेते हैं, लेकिन वो बेचारे जो कि वेट बढ़ाना चाहते हैं उनके साथ ज्यादती ये है कि उन्हें समझ ही नहीं आती कि वेट को बढ़ाएं कैसे। तो उनको क्या टिप्स देंगी और ये महीना किस तरह के लिए फायदेमंद होगा? देखें, वेट गेन करने वालों के लिए भी ये महीना बेस्ट ऑप्शन है और वेट लूज करने वालों के लिए भी, ठीक है। अब जो वेट लूज वाले हैं और जो वेट गेन करने वाले हैं, दोनों के लिए जो टिप्स है ना वो सेम ही रहेंगी। फर्स्ट जो टिप है वो यही है कि उन सब में अपनी डाइटरी चॉइसेस को बेहतर करना है, ठीक हो गया। जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कार्ब्स को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं है, कीटो डाइट पे चले जाते हैं। एग्जैक्टली, हाँ, ठीक है, वो अच्छी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। उससे क्या होता है, जैसे ही आप कीटो डाइट से अपनी नॉर्मल डाइट की तरफ शिफ्ट करते हैं, आपका वेट जो है वो आप फिर से गेन कर लेते हैं, आप अपने प्रीवियस वेट पे आ जाते हैं या तो उससे भी ज्यादा आपका वेट हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए ये जरूरी है कि हर चीज में इतदाल रखा जाए, ठीक है। अगर तो जो वेट गेन भी करना चाह रहे हैं उनके लिए भी यही है टिप कि वो हर चीज को इतदाल से लें। जैसे जब भी वो कुछ भी खाएं वो ये मेक श्योर करें कि उनके हर मील में हर फूड ग्रुप हो, जैसे कार्ब्स भी हो, प्रोटीन भी हो, विटामिन्स भी हो, ये तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, जैसे लोग हैं उन्हें नहीं पता कि कार्ब्स अब किस में मिलेंगे, प्रोटीन्स किस में मिलेंगे, ये कैल्शियम, B12, B3, ये विटामिन हमें किन किन सब्जियों, किन किन फ्रूट्स में मिलेंगे? अच्छा, मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं बताती ताकि आसान अल्फाज में बताती ताकि सबको समझ आ जाए। जो कार्ब्स हैं वो जैसे चावलों में हमें मिलते हैं, रोटी में मिलते हैं, ब्रेड में मिलते हैं। तो अब कार्ब्स की चॉइसेस, ठीक है, जैसे हमने जो गंदम के आटे की रोटी ली है तो वो अच्छे वाला कार्ब है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कार्ब है, हेल्दी, हाँ हेल्दी कार्ब है, और हमने कॉम्प्लेक्स कार्ब लेना है। वैसे पूरा साल ही यही रूटीन होनी चाहिए कि हम कॉम्प्लेक्स कार्ब लें, लेकिन रमजान में खास तौर पे ऐसा करना चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेने चाहिए, प्रोटीन लेनी चाहिए और हेल्दी फैट्स लेने चाहिए। अब हेल्दी फैट्स में क्या आ जाता है, हमारे पूफाज आ जाते हैं, हमारे मुफाज आ जाते हैं, और जैसे ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है, जैसे आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं लेकिन प्रोसेस्ड नहीं, हाँ, ठीक है, और फिश ले सकते हैं। और अगर आप, अच्छा, ये सारे मील हम अपनी सहरी और अफ्तारी में मेंटेन करें? जी जी, मैं बताती हूँ इन्हें कैसे मेंटेन करना है। मीन्स के सहरी में क्या लें, रोजा ना लगे, अफ्तारी में क्या लें, कोई डेफिशिएंसी ना हो। अगर आप, अक्सर लोग क्या करते हैं, इंटरनेट पे कोई वेट लूज की किट देख ली, उसको फॉलो कर लिया। ये देखे बगैर कि हर जो इंसान की बॉडी है वो डिफरेंटली रिस्पॉन्स करती है और हर इंसान यूनिक है। अब जैसे जो 4 वाइट है ना, आपने वो ओमिट करने अपनी डाइट से, आइदर रमजान है या नहीं है। वो क्या है, शुगर है, सॉल्ट है, रिफाइंड फ्लोर है और हमारे पास है घी, ओके। ये 4 चीजों को ऑमिट करना है और अल्टीमेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इनका रिजल्ट ऐसे तो नहीं आएगा जैसे आपने कोई ड्रग ली, जैसे पैनाडोल ली, आपकी फॉरेन रिलीफ मिल गया, लेकिन आफ्टर 10 years आप ये देखेंगे आप उन लोगों से बेहतर हैं जिनके डाइटरी पैटर्न या डाइटरी चॉइसेस अच्छी नहीं थी, हाँ। ठीक है। तो ये लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट हैं, थोड़े लेट आते हैं लेकिन लॉन्ग लास्टिंग में परमानेंट होते हैं। खजूर का शेक बहुत लोग, तो वो वेट जो है वो लूज करने के लिए है या फिर इंक्रीज करने के लिए? जो खजूर है ना वो बहुत अच्छी है दोनों लिहाज से, अच्छा, ठीक है। वेट लूज करने के लिहाज से वो इसलिए अच्छी है, जैसे लोग डाइटिंग पे होते हैं वो बहुत कम खाते हैं, हाँ, ठीक है, और जब वो बहुत कम खाते हैं चांसेस होते हैं उनके फेंट होने के, ठीक है। तो इसलिए अगर वो दिन में एक भी खजूर खा लेते हैं या कोई एक फिग खा लेते हैं, इससे क्या होता है, पूरा दिन कोई इस तरह की उन्हें कंप्लेन नहीं आएगी, ओके। और इसमें इतनी एनर्जी, इसमें इतनी एनर्जी है, उसमें हमें क्या मिलना है, उससे ग्लूकोज मिलना है, ठीक है। तो जो ग्लूकोज है वही मेन एनर्जी का यूनिट है।
اور پھر اگر جو ویٹ گین کی طرف آنا چاہتے ہیں ود دا ہیلپ آف ڈیٹس تو وہ کیا کر سکتے ہیں, ڈیٹس شیک لے لیں, ٹھیک ہے, اپنے شیک میں ڈیٹس کو ایڈ کر لیں, ساتھ پینٹ بٹر ایڈ کر لیں, ساتھ اور ڈرائی فروٹس ایڈ کر لیں, کوئی سا بھی جو ان کی پسندیدہ. بس یہ میک شیور کریں کہ ہر چیز نیچرل سورس سے ہی لیں. اوکے, مطلب کہ آپ نے نیچرل سورس کا مطلب جہاں تک میں سمجھی اس میں یہ کہ آپ میڈیکیشن کی طرف مت جائیں, سپلیمنٹس کی طرف مت جائیں, آپ اس کو نیچرل فروٹ سے اور ویجیٹیبل سے اس کو انکریز کر سکتے ہیں. اچھا, سیم ٹوورڈ جنہوں نے ویٹ لوز کرنا ہے ان کی بھی یہی اسی طرح سے روٹین ہوتی ہے, ان کو بھی یہی سجیسٹ کرتی ہیں؟ کبھی بھی ڈائٹنگ کا مطلب یہ نہیں ہے آپ نے کم کھانا, آپ نے بھوکا رہنا, آپ نے بھوکا رہنا ہے. جب آپ بھوکا رہتے ہیں نا, ونس آپ کی جو سیلز ہے ان کا سائز بڑا آ جاتا ہے نا, وہ چھوٹا نہیں ہوتا. اوکے, ٹھیک ہے. تو جب آپ بھوکے رہتے ہیں نا, بلکہ آپ کیا کرتے ہیں, باڈی میں انفلامیشن کے چانسز کو بڑھا دیتے ہیں. جب باڈی میں انفلامیشن ہوتی ہے تو الٹیمیٹلی آپ اوور ویٹ اور اوبیز کیٹیگری کی طرف چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب آپ نے کیا کرنا ہے, جب بھی آپ نے ویٹ لاس کی طرف آنا ہے تو آپ نے اپنے میلز کو ڈیوائڈ کرنا ہے, اپنے پورشن سائز کو مانیٹر کرنا ہے. مینس کہ آپ سب کچھ کھا سکتے ہیں, اگر آپ بریانی کھا رہے ہیں اتنی پلیٹ نہیں کھانی, اس کا پورشن سائز 1 کپ. اچھا, مطلب کہ ہم افطاری میں جو ہمارے سامنے جو مزے مزے کے کھانے آتے ہیں, جو آئلی فرائیڈ چیزیں بھی آتی ہیں, وہ بھی ہم کھا سکتے ہیں. جی, یو کین انجوائے, بٹ لیکن یہ ہے کہ پورشن سائز اس کو مینٹین کرنا ہے. لیکن جو فرائیڈ آئٹمز ہیں نا, انہیں ونس ان اے ویک لینا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ جو اپنا فیٹ کانٹینٹ ہے اسے منیمائز کریں, لیکن اچھے فیٹ کی طرف شفٹ کریں, گڈ فیٹس کی طرف جائیں. گڈ فیٹس میں کیا آ سکتا ہے, آپ کی فش ہے اس سے ہمیں گڈ فیٹ مل رہا ہے, ڈرائی فروٹس ہیں اس سے گڈ فیٹ مل رہا ہے. جیسے اگر آپ ہنڈیا بنا رہے ہیں تو آپ یہ جو میں کسی برانڈ کو نہیں اسپیسیفائی کرنا چاہ رہی, مینس کے گھی نہ استعمال کریں اور آئل کی طرف آ جائیں, آئل کی طرف آ جائیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ آپ کیا سجیسٹ کریں گی کہ ہم نے اتنا لمبا روزہ رکھا ہوتا ہے, فاسٹنگ کے بعد سب سے پہلی چیز کیا ہے افطاری کے وقت ہمیں لینی چاہیے ایک میل سے پہلے, تاکہ وہ ہیلدی پورشن بھی رہے, اور اس کے بعد گھنٹے بعد آدھے گھنٹے بعد ہم کھانا لے لیں. تو افطاری میں کیا کچھ پورشن ہونا چاہیے؟ افطاری میں تو اگر ہم سنت کو دیکھیں تو ڈیفینیٹلی وہی بیسٹ وے ہے, اور وہ کیا ہے, آپ افطاری میں سب سے پہلے کھجور لیں. کھجور دینے کا جو پرپز ہے وہ یہی ہے کہ سارا دن کا انسان بھوکا ہوتا ہے, وہ ذرا اچھا سورس ہے گلوکوز کا, تو وہ فوراً سے انرجی دے دیتا ہے. اوکے, ٹھیک ہے. تو اگر کوئی ویٹ لوز کرنا چاہ رہا ہے تو وہ یہ کرے کہ ایک کھجور لے لے. اوکے, ٹھیک ہے. اور کھجور اگر اویلیبل نہیں ہے تو وہ بنانا لے لے. وائی بنانا, کیونکہ بنانا میں پوٹیشیم ہے, سارا دن بندہ ڈی ہائیڈریٹڈ رہتا ہے, وہ پانی شانی تو پی نہیں رہا, تو اس کا جو الیکٹرولائٹ ہے وہ بیلنس رہیں گے. ایسی چیزوں کو سلیکٹ کرنا ہے. جیسے سحری میں یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے آپ یوگرٹ ضرور لیں. یوگرٹ کیوں لیں, اس میں اچھے انزائمز ہوتے ہیں, اس میں الیکٹرولائٹس ہوتے ہیں, اور الیکٹرولائٹس ہمیں بہت ضرورت ہوتی ہے خاص طور پر رمضان میں, کیونکہ جیسے یہاں پاکستان میں رمضان بھی گرمیوں کا سیزن ہوتا ہے, آلریڈی سویٹنگ اور ہیومیڈیٹی لیول بہت زیادہ ہوتا ہے, ایسے ہی موسم. ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ یوگرٹ ضرور لیں, اس سے جو پیاس ہے وہ بھی کم لگتی ہے. اور افطار میں آپ کھجور لیں یا بنانا لیں یا پوٹیشیم رچ کوئی سی بھی چیز لے لیں. اور سوڈیم کو آپ نے کم کرنا ہے اپنے الیکٹرولائٹ کو بیلنس کرنے کے لیے. رمضان میں پوٹیشیم, میگنیشیم, ان چیزوں کو آپ نے زیادہ کرنا ہے. اچھا, جو ہم لوگ جیسے آفس ورکرز ہیں, آفس آتے ہیں, ڈیلی ایک ہیلدی لائف سٹائل ہمارا رہتا ہے, کام کرنا ہوتا ہے, تو ان کے لیے کیا ضروری ہے کہ ایسی سحری میں ایسی کیا چیزیں, ایسی کیا پروڈکٹس لیں جو بھی آفس گوئنگ ہیں, جنہوں نے کام کرنا ہے, تاکہ ان کی انرجی ڈاؤن نہ ہو؟ ایسے سب سے پہلے تو سحری میں آپ نے کیا لینا, جو آپ کی مین چیز ہے نا اس کو آپ نے مس نہیں کرنا. آپ نے چپاتی لے لینی ہے. ٹھیک ہے, اب چپاتی لینی ہے. اور اگر کوئی نارمل ہے, جیسے نہ تو اس نے ویٹ گین کرنا ہے نہ تو ویٹ لوز کرنا ہے, وہ کیا کرے, 1 چپاتی لے لے, اور جو ہے ہول گرینز کی لے. ٹھیک ہے, جو صحیح گندم کا آٹا ہے, گندم وائٹ آٹے کی نہ لے. جی, ٹھیک ہے, گندم کا آٹا لے لے, یا جو بھی وہ لینا چاہ رہا ہے, جو کا لے لے. ٹھیک ہے, بس یہ ہو ہول گرینز ہو. ٹھیک ہے, وہ ایک چپاتی لے لے, ساتھ میں جو بھی سالن ہے, ٹھیک ہے, وہ سالن ساتھ لے, ساتھ یوگرٹ لے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ساتھ ہی 1 گلاس پانی لے, اس میں 7 to 8 ٹیبل اسپون
لیمن جوس کے ایڈ کر لیں. اچھا لیمن ڈال 7 to 8 ٹیبل اسپون لیمن جوس ایڈ کرنا. Okay. اب یہ کیوں یہ دہی کے بعد دہی کے بعد کر لیں, دہی کے پہلے کر لیں دہی سے. یہ کیا ہے, یہ آپ کی جو سحری ہے یہ اس کا پارٹ ہے. اوکے. اب یہ کیا کرے گا, ایک تو جو آپ کے ہم نے الیکٹرولائٹس کو مینٹین کرنا ہے, کیونکہ لوگ جو کمپلین بھی کرتے ہیں رمضان میں روزہ بہت لگ رہا ہے. ایگزیکٹلی بہت روزہ لگ رہا ہے. تو ہماری جتنی بھی اسٹریٹجیز ہونی چاہیے وہ اس چیز کو کنسیڈر کرتے ہونے چاہیے کہ روزہ نہ لگے. ٹھیک ہے, تو روزہ نہ لگے اس کے لیے یہی ہے کہ پانی میں ہم نے لیمن ایڈ کر لینا ہے. اوکے. یہ سحری ہوگی, بالکل سادی سی روٹین ہے, بہت آپ کو کچھ ڈفرینٹ نہیں کرنا سب گھر والوں سے. بس یہ ہے اچھی اچھی چیزوں کو آپ نے چوز کرنا ہے. اچھا. اور اس کے ساتھ آپ کا افطار ہے. افطار میں کیا کرنا ہے, ڈیٹ لے لینی ہے, کوئی بھی پوٹیشیم رچ چیز لے لینی ہے جیسے بنانا ہو گیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی آپ نے جو فروٹ سیلڈ لے لیں, فروٹ چاٹ لے لیں, اس طرح کی چیزیں لے لیں. اور یہ میں نارمل لوگوں کو بتا رہی ہوں, وہ فروٹ چاٹ کو کریم ایڈ کر کے بھی لے سکتے ہیں, جس طرح سے وہ لیتے ہیں, ان کے لیے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. پھر سے وہی بات آگی, پورشن سائز کو مینٹین کرے, تھوڑا تھوڑا لے تاکہ مزید جو ہے وہ ڈسٹربنس آگے جا کے نہ کرے. ایگزیکٹلی. اور جو افطار ہے اس میں کھجور یا بنانا, پھر اس کے بعد آپ فروٹ چاٹ فروٹ سیلڈ لے سکتے ہیں. اس کے ساتھ آپ پروٹین لے سکتے ہیں. وہ پروٹین اس فارم میں بھی ہو سکتے ہیں جیسے آپ چکن بریسٹ لے لیں, اس کو گرل کر لیں, اس کو بیک کر لیں. فرائیڈ آئٹمس کو اوائڈ کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نماز پڑھ لیں. نماز کے بعد آپ وہ اپنا مین جو مین کورس ہے جو ٹھیک ہے, اس میں آپ جو بھی گھر میں بنا ہوا ہے وہ کھانا لے لیں. بس یہ ہے پورشن سائز کو مینٹین کرنا ہے. اور ساتھ میں ویجیٹیبل ہے, اور ساتھ میں آپ نے سیلڈ ضرور لینی ہے. اب سیلڈ کیوں لینی ہے, کھانے کے ساتھ, کھانا کھانے کے ساتھ سیلڈ اس لیے لینی ہے, رمضان ویسے بھی جو فریش فروٹس ہیں یا فریش ویجیٹیبلز ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہے باڈی کی نارمل فنکشننگ کے لیے. لیکن رمضان میں یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ جو ویجیٹیبلز ہیں یہ کانسٹیپیشن نہیں ہونے دیتی, اور رمضان میں لوگ اکثر کانسٹیپیشن کی بھی ایگزیکٹلی بہت زیادہ اسٹمک اپسیٹ ہو جاتا ہے, یہ سب کچھ ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے, تو یہ اس چیز کو کور کرے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر, ہمارے ساتھ موجود تھی, اور مقصد یہی تھا تاکہ آپ لوگوں کو آگاہی آ سکے, آپ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ کس طرح سے ہم اپنی مینٹین جو ایک لائف روٹین ہے اس کو مینٹین کرنے کے بعد اچھے طریقے سے روزے رکھ سکتے ہیں. آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.